بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ آج ہم سورہ الشمس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ والشمسی سورج کی قسم، اور دہاہا اس کی روشنی کی، اور قمری چاند کی، اذا جب، تلاہا وہ پیچھے آئے اس کے۔ ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ والشمسی وضحاہا سورج اور اس کی روشنی کی قسم، یعنی سورج کی قسم جب اس کی روشنی ظاہر ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظمت اور معبود ہونے میں اپنی وحدانیت کا اظہار کرنے کے لیے متعدد چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہے کہ ان کے ساتھ مخلوق کے عظیم منافع وابستہ ہیں، اور ان میں غور و فکر کر کے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتا ہے۔ والقمری اذا تلاہا اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی چاند کی قسم جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد نکل آئے۔ اب آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ اور النہاری دن کی، اذا جب، جلاہا وہ چمکائے اس سورج کو، واللیلی اور رات کی، اذا جب، یغشاہا وہ چھپا دے اسے، اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے۔ والنہاری اذا جلاہا اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب وہ سورج کو خوب واضح کر دے، کیونکہ دن سورج کے نور کا نام ہے۔ جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی سورج کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال اثر کرنے والے کی قوت اور کمال پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا دن سورج کو ظاہر کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کر دے یا رات کی تاریکی کو دور کر دے۔ واللیل اذا یغشاہا اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا دے اور آسمان کے کنارے ظلمت و تاریکی سے بڑھ جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب رات دنیا کو چھپائے۔ یہاں تک جو 4 چیزیں بیان ہوئی، یہ سب در حقیقت سورج کے 4 اوصاف ہیں، کیونکہ سورج کے وجود سے ہی دن ہوتا ہے، روشنی خوب واضح ہو جاتی ہے، سورج کے غروب ہونے سے ہی رات ہوتی ہے، اس کے بعد چاند نکل آتا ہے، اور جو شخص سورج میں تھوڑا سا بھی غور کرے گا اور دل کی آنکھ سے اس کی بناوٹ اور تخلیق وغیرہ کا مشاہدہ کرے گا تو وہ اس کے خالق کی عظمت کو جان لے گا۔ آگے آیا نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ اور السماء آسمان کی، اور ماں جس نے، بناہا بنایا اسے، والارض اور زمین کی، ماں جس نے، طہاہا پھیلایا اسے۔ ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور آسمان کی اور اس نے بنانے والے کی قسم، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم۔ آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ والسماء وما بناہا اور آسمان کے اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے انتہائی بڑا اور نہایت بلند بنایا ہے، اور اسے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ والارض وما طحاہا اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، یعنی زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پانی پر پھیلایا تاکہ زمین پر موجود جانداروں کے لیے
اس پر زندگی گزارنا ممکن ہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَنَفْسٍ اور جان کی، وَمَا اور ماں جس نے، سَوَّاہَا ٹھیک بنایا اسے، فَأَلْہَمَہَا پھر دل میں ڈال دی اس کے، فُجُورَہَا اس کی نافرمانی، اور تقواہا اس کی پرہیزگاری، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا اور اسے کثیر قوت عطا فرمائی، جیسے بولنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، فکر، خیال، علم، فہم، سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر اس کے نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، اور اچھائی، برائی، نیکی اور گناہ سے اسے باخبر کر دیا، نیک و بد کے بارے میں بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے ان آیات وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پر پہنچتے تو رک جاتے، پھر فرماتے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، یعنی اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اس کو پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ قد بے شک افلاحا وہ کامیاب ہوا، من جس نے زکاہا پاک کر لیا اس نفس کو، اور قد بے شک خوابا وہ ناکام ہوا، من جس نے دساہا گناہوں میں چھپا دیا اسے۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں چند چیزوں کی قسمیں ذکر کر کے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دینا ناکامی کا سبب ہے، اور نفس برائیوں سے اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور اطاعت کرنے والوں کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ النور آیت نمبر 52 ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اب تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 71 ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ لہٰذا جو شخص حقیقی کامیابی حاصل کرنا اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے۔ اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ کذبت جھٹلایا ثمود قوم ثمود نے، بطغواہا اپنی سرکشی سے، اذ انبعث جس وقت اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا اس کا سب سے بڑا بدبخت آدمی، فقالا تو فرمایا لہم ان سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ
بچو اللہ کی اونٹنی و اور سقیاہا اس کے پینے کی باری سے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فعقروہا تو انہوں نے ٹانگوں کی رگیں کاٹ دی اس اونٹنی کی، فدمدما تو تباہی ڈال دی، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہ کے سبب، فسواہا پھر برابر کر دیا اس بستی کو، اور لا یخاف وہ نہیں ڈرتا، عقباہا اس بستی والوں کے پیچھا کرنے سے۔ اب آیت نمبر 11 تا 15 کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جس وقت ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا یا پھر اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو برابر کر دیا، اور اسے ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں۔ ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا۔ اس سے پہلی آیات میں کئی قسموں سے اطاعت گزار کی کامیابی اور نافرمان کی ناکامی کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا، تاکہ کفار مکہ پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک کر دی گئی، تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو اس وقت جھٹلایا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی قدار بن صالح ان سب کی مرضی سے اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے در پہ ہونے سے بچو، اور جو دن اس کے لیے پانی پینے کا مقرر ہے اس دن پانی نہ لو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو ان پر ان کے رب عز و جل نے ان کے اس گناہ کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو برابر کر کے سب کو ہلاک کر دیا، اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں، جیسا بادشاہوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ کسی کو اس کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں، ولا یخاف عقباہا اور اس سے ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ عذاب نازل ہونے کے بعد وہ انہیں ایذا پہنچا سکیں۔ یہاں تک تھی ہماری سورہ الشمس اور اس کا ترجمہ اور تفسیر۔